موجودہ ٹیکس نظام سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے، ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ وقت جلد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کسٹمز حکام سے گفتگو کی۔ افسران نے وزیر اعظم کے سوالوں کا جواب اور سسٹم سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ بانی پی ٹی آئی کی مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی نے مطالبات تحریری طور پر حکومت کو دینے کی اجازت دے دی، آئندہ اجلاس میں مطالبات تحریری شکل میں دیں گے۔ صحافی نے پوچھا علیمہ خانم نے کہا تھا گنڈاپور بانی کے ہاؤس اریسٹ کا پیغام لائے تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مجھے کوئی پیغام آیا نہ علی امین گنڈاپور کو۔ اور اے آر وائی نیوز کی بڑی خبر پر بڑا ایکشن۔ کراچی میں کھلے مین ہولز، اے آر وائی نے معاملہ اٹھایا، میئر مرتضی وہاب نے ایکشن لے لیا۔ کراچی میں کھلے مین ہولز کے لیے بڑا اقدام، 1334 ہیلپ لائن فعال۔ میئر کراچی کہتے ہیں جہاں مین ہول کھلا ہو 1334 پر کال کریں۔ کراچی واٹر کارپوریشن شہریوں کا مسئلہ فوری حل کرے گی۔ اے آر وائی نیوز کے معاملہ اٹھانے پر میئر کراچی نے ایپ آج فعال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور پی آئی اے کی پیرس کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ پرواز پی کے 749 جمعہ کی دوپہر 300 سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ وزیر دفاع ہوابازی خواجہ آصف سی ای او پی آئی اے مسافروں کو رخصت کریں گے۔ بانی سے ملاقات کرانا مینڈیٹ ہے، نہ ذمہ داری، میرا کام مذاکرات میں سہولت کاری ہے۔ پی ٹی آئی کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا جواب۔ کہا اسپیکر آفس سے رابطے پر مثبت جواب نہ دینے کے بیانات افسوسناک ہیں۔ میرے دروازے اس سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ میں مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو تجویز پر غور کے لیے تیار ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے ایاز صادق کے بیان پر رد عمل میں کہا کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایاز صادق خود کو مذاکراتی عمل سے الگ کر لیں۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایاز صادق ہی اہم ہے۔ بیرسٹر گوہر کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات پر اظہار لا علمی، کہا نہیں معلوم کن رہنماؤں نے اسپیکر کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں۔ علیمہ خانم نے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے کے سیاسی فوائد کی بات کی۔ جس جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہوں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سوشل میڈیا پر ملک مخالف مہم چلاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر بڑی جماعت بننے کا سفر طے کیا تھا۔ بانی نے کہا پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ بانی نے کہا ان کے مقدمات مذاکرات کا ایجنڈا نہیں، انہوں نے ملکی مسائل پر مذاکرات کی حامی بھری ہے۔ آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی نے ہدایت کی کہ مذاکرات کریں، جوڈیشل کمیشن پر نہیں مانتے تو بات نہ کریں، فریقین ڈیمانڈ تحریری دیں، حکومت کی ڈیمانڈز نہیں تو وہ بھی تحریری بتا دیں۔ حکومتی کمیٹی بانی سے ملاقات بھی نہیں کرا سکتی تو بے اختیار ہے۔ جو آج آپ بھگت رہے ہیں یہ مقافات عمل ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں تو انہیں گولیاں مار کر شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پر ٹانگ دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کا تماشا کیا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ آپ نے اقتدار کی لالچ رکھنے والوں کا ایندھن نہیں بننا۔ آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ ضلع کرم میں امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا۔ 10 ٹرک بگن اور 30 ٹرکوں کا قافلہ پاڑا چنار پہنچ گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان نے کہا کہ قافلے کا پرامن طریقے سے پاڑا چنار پہنچنا خوشائند بات ہے۔ عوام سے اپیل کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ امدادی سامان میں ٹینٹ، اشیاء خورنوش اور گھریلو سامان شامل ہے۔ قافلے کو بحفاظت پہنچانے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، ہیلی کاپٹر اور ڈرون کیمروں کی مدد سے فضائی نگرانی کی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کریں گے، اسلحہ بھی واپس لیں گے۔ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی، ہم بھی انہیں کالعدم رکھیں تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچے تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم افغان کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیے، سویلین ٹرائل کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ APS جیسے مجرموں کے لیے تھا، کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا آئین معطل نہیں ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے، سماعت کل تک ملتوی۔ مئی GHQ حملہ کیس انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایک اور ملزم شہید سکندر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 13 جنوری کے بعد کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 13 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے عثمان ڈار کی بیرون ملک جانے کی درخواست منظور کر لی۔ عثمان ڈار کو 13 جنوری سے 21 فروری تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ATC اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری، عدالت نے احکامات بانی PTI کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے۔ کرک میں شہید 3 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تینوں جوان 6 اور 7 جنوری کو دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ شہید لانس حولدار عباس علی کا تعلق ضلع غزر سے، شہید نائک محمد نذیر کا ضلع اسکردو اور شہید نائک محمد عثمان کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ لندن میں بم حملے کی دھمکی، ریجنٹ اسٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر خوف ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے سڑک بند کر کے گاڑی کا گھیراؤ کیا، کاروباری مراکز خالی کرائے، بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے لیے متعدد کنٹرول دھماکے بھی کیے۔ ڈبل اے ریٹنگ، 10 ارب سالانہ منافع، پھر بھی قومی خزانے کو نقصان۔ NTDC 7 سال سے 4 بڑے گرڈ اسٹیشن کی خرابی دور کرنے میں ناکام۔ بجلی کے ناقص ترسیلی نظام سے خزانے کو 534 ارب کے نقصانات کا انکشاف۔ سسٹم میں خرابی پر فرنس آئل استعمال، 3 سال میں 437 ارب کا نقصان۔ 2017 سے 500 kV کا نیو رواد گرڈ اسٹیشن خراب۔ نوخار سنجانی اور قصور گرڈ اسٹیشن میں 2018 سے خرابی، 7 سال ہو گئے، گجرانوالہ 2 گرڈ اسٹیشن مکمل نہ ہو سکا۔ کراچی سے سکھر موٹر وے کا کام اسی سال شروع کریں گے، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے۔ سندھ حکومت کو موٹر وے تعمیر میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ موٹر وے کا آغاز کراچی پورٹ سے ہوگا۔ ملک کی ترقی میں کراچی سکھر موٹر وے سنگ میل ثابت ہوگا۔ پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ پارٹنرشپ میسر نہ ہوئی تو حکومت خود خرچہ اٹھائے گی۔ آئندہ 25 سال میں یہ موٹر وے 3000 ارب روپے منافع دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ ارکان کی کراچی میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے گھر آمد ہوئی۔ شرجیل میمن کو پوتے کی مبارکباد دی۔ شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے راول شرجیل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور میزبانی کا موقع دینے پر شکریہ ادا کیا۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرگودا یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ملی نغمہ گنگنایا۔ مریم نواز طلباء میں گھل مل گئیں، سیلفیاں بھی لیں۔ کراچی کا خیبر شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری، یخبستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد۔ سوات کی وادی کالام میں درجہ حرارت -9، قلات استور میں -8، کوئٹہ زیارت -7، اسکردو چترال اور ہنزا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا فیز مکمل، بلاول بھٹو زرداری 11 جنوری کو افتتاح کریں گے۔ ملیر ایکسپریس وے کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ سعید غنی کہتے ہیں یہ ایکسپریس وے تیسرا آپشن ہے۔
جسے ٹول ٹیکس نہیں دینا وہ دیگر راستے سے بھی جا سکتے ہیں. شاہ فیصل انٹرچینج سے ایئرپورٹ تک راستے کو بھی آسان بنا رہے ہیں. ایکسپریس وے کو جدید شاہراہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جام صادق پل توڑ کر نیا پل بنایا جائے گا. ARY نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم پر کراچی میں مشتعل افراد کا حملہ. سریام کی ٹیم لیاری میں چین چوک پر کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی. مشتعل افراد نے اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد کیا. گرم اور مرچوں والا پانی پھینکا. مشتعل افراد کو دیکھ کر کے الیکٹرک کی ٹیم اور پولیس بھاگ گئی. اقرار الحسن اور ٹیم سریام نے مشتعل افراد سے بمشکل جان بچائی. تشدد سے کہ الیکٹرک کا ایک ملازم زخمی بھی ہوا. اغوا میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے استفسار کیا یہ اغوا برائے تاوان کا کیس کیسے ہے, پیسہ کہاں ہے, مدعی بھی 2 نمبر, ملزم بھی 2 نمبر. تفتیشی افسر نے کہا مدعی اگر چور بھی ہے تو اغوا تو ہوا ہے. یہ فائنینشیل کرائم کا کیس ہے. ہم نے FIA کو بھی خط لکھا ہے. ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. پولیو سے متاثرہ 13 ماہ کی بچی کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ سے ہے. بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے. المواسی کے سیف زون میں خیموں پر بمباری میں 5 بچے بھی لقمہ اجل بنے. شیخ ردان میں گھر پر حملے میں 15 دن کے بچے سمیت 9 افراد جان سے گئے. منتخب امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی. کہا ٹرمپ کو دھمکیوں کے بجائے سفارتی بیانات دینے چاہیے. اسرائیل جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی. لاس اینجلس کے رہائشی علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے. کئی مکانات اور اسکول جل کر راکھ. ہالی ووڈ اداکاروں کے گھر بھی خاکستر. اداکار جیمز ووڈ نے گھر جلنے کی ویڈیو پوسٹ کر دی. حکام کا کہنا ہے تیز ہواؤں کے باعث آگ پھیلتی جا رہی ہے. شہر میں ایمرجنسی نافذ. لاس اینجلس میں فلم پریمیئر سمیت ایوارڈ تقریب بھی منسوخ کر دی گئی. اور برطانیہ میں برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا. مانچسٹر میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا. اسکول بند کر دیے گئے. بلیک آئس اور شدید سردی کی نئی یلو وارننگ جاری. شاہراہوں پر برف نے بلیک آئس کی شکل اختیار کر لی. امریکہ کی مشرقی اور جنوبی ریاستوں کو برف کے طوفان کا سامنا. کینسس سٹی میں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. ٹیکسس سے گلف کوسٹ تک درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف رد کر دیا. کہا دونوں ملکوں میں کارکن اور برادریاں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہیں, لیکن کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے یہ خارج از امکان ہے. کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ سمجھ ہی نہیں سکے کینیڈا کی اصل طاقت کیا ہے. کینیڈا کبھی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوگا. بھارت میں رش دیکھ کر ہاتھی بپھر گیا. لوگوں کو سونڈ سے اٹھا کر پٹخا. 17 افراد زخمی, ایک کی حالت تشویشناک. کیرلا کے میلے میں بھگدڑ مچ گئی. بپھرے ہاتھی کو پرسکون کرنے میں ٹرینر کو 2 گھنٹے لگے. PCB نے 3 ملکی سیریز کا مقام تبدیل کر دیا. جنوبی افریقہ, نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز ملتان کے بجائے کراچی اور لاہور منتقل کر دی گئی. PCB کا کہنا ہے فینس چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار سٹیڈیمز میں ٹرائی سیریز کا مزہ لے سکیں گے. کرکٹ میں بگ 3 کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں. سری لنکن لیجنڈ ارجنا راناٹونگا کے بعد سابق جنوبی افریقی کپتان گریم سمتھ نے بھی مخالفت کر دی. ICC پر تنقید کرتے ہوئے کہا دنیا میں کون سا ایسا کھیل ہے جہاں صرف 3 ملک کھیلتے ہیں. انگلینڈ, بھارت اور آسٹریلیا آپس میں زیادہ کھیلیں گے, یہ دوسری ٹیموں کے لیے غلط ہوگا. سب سے زیادہ فائدہ بھارتی ٹیم کو پہنچے گا. ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کلائیو لائڈ نے بھی نیا ماڈل مسترد کر دیا. کہا جن ملکوں نے ٹیسٹ سٹیٹس کے لیے سخت محنت کی ان کے لیے یہ خوفناک بات ہے.